برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے والدین اولاد کے آئیڈیل ہیں۔ ہم نے گزشتہ 2 جمعہ پہلے اولاد کی تربیت کے عنوان پر بہت ساری نصیحت کی باتیں سماعت فرمائی ہیں، لیکن یاد رکھیے اولاد کی تربیت کرنے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ ان پہلوؤں میں ایک پہلو ہے خود والدین اولاد کے آئیڈیل ہے۔ جہاں تک اولاد کی نعمت کی بات ہے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے ایک پیارے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی بھانجی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی بے موسم پھل عطا کرتا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی زوجہ محترمہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، نہایت کمزور ہو گئی ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری بھانجی کو اللہ بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام سب سے پہلے ایک ہی چیز سوچتے ہیں، پروردگار اگر تو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو بے وقت اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار تو مجھے بالکل اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں بے وارث مرنا نہیں چاہتا، لہذا تو مجھے ایک اچھا وارث عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی ہے جو سب سے اچھا وارث عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو بہت سے لوگوں کو اولاد سے نوازتا ہے، لیکن کیا وہ والدین اولاد کا وہ حق ادا کرتے ہیں؟ 3 قسم کے والدین ہیں جو اولاد کے حق کو ادا کرنے میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے والدین وہ ہیں جو صرف اور صرف اولاد کی پرورش پر زور دیتے ہیں، ان کی تربیت، ان کو اچھا بنانا، ان کو اسلامی شکل و صورت میں ڈھالنا، بالکل اس طرف ان کا کچھ بھی خیال اور دھیان نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے والدین وہ ہیں جو بڑا زور دیتے ہیں میرے بچے اچھے بننا، نیک بننا، صالح بننا، اسماعیل بننا، اسحاق بننا، یعقوب بننا، یوسف بننا، لیکن خود گندے ماحول میں پلے بڑے ہیں تو وہ گندگی ماں باپ بننے کے بعد بھی ابھی تک ان کے اندر موجود ہے۔ بتائیے کہ اگر خود والدین اچھی حالت میں نہیں ہے، نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے اور اسلامی شکل و صورت میں خود نہیں ہے، کتنا بھی وہ زور دے دے اولاد کو اچھا بنانے میں، کیا وہ اولاد اچھی بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتی ہے، جب تک والدین خود اس چیز پر عمل نہ کریں جس چیز کی تربیت وہ اپنی اولاد کے معاملے میں کر رہے ہیں۔ ورنہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات دوسروں کو کیوں بولتے ہو جس پر خود تمہارا عمل نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے پاس یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ تم بولو ایک اور کرو ایک۔ یہ دوسرے قسم کے والدین ہیں۔ اگر دوسرے قسم کے والدین کے اعتبار سے اولاد کی تربیت کی کامیابی اور ناکامی کا جائزہ لیا جائے تو بالکل نتیجہ صاف ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیا؟ اگر والدین اولاد کو کہیں بیٹا گالی نہیں دینا، گالی گلوچ اچھی بات نہیں ہے، پھر اولاد ان کو دیکھتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے گالی دینے سے منع فرمایا ہے لیکن خود گالی گلوچ کرتے ہیں، جب خود ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسروں سے لڑتے ہیں تو بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، تو بچے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا گالی دینا گناہ ہے؟ اچھا گناہ ہے اسی لیے ماں باپ نے روکا ہے تو نہیں دینا چاہیے۔ پھر اگر گالی دینا گناہ ہے تو ماں باپ کیوں دے رہے ہیں؟ ارے وہ تو ہم سے بڑے ہیں نا۔ اچھا ہم سے بڑے ہیں تو دے رہے ہیں، مطلب یہ غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ گناہ نہیں ہے تو وہ ہم کو کیوں روک رہے ہیں؟ ہم کو اگر روک رہے ہیں تو گناہ ہے۔
اب خود نہیں رک رہے ہیں تو گناہ نہیں ہے، جب گناہ نہیں ہے تو ہم کو کیوں روک رہے ہیں؟ بچے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ماں باپ خود نہیں سدھرتے اور بچے اچھے بننا، کبھی ان کے بچے اچھے نہیں بنتے۔ تیسرے قسم کے والدین کون سے ہیں؟ یہ وہ والدین ہیں جو بہترین والدین بن سکتے ہیں۔ یہ وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بہت فکر کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، لیکن خود بھی اسی قالب میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بچے کو کچھ نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت وہ اپنی زندگی میں لاگو کر لیتے ہیں۔ بچے کو کوئی اچھا کام بتاتے ہیں تو وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہی وہ والدین ہیں جو خود بھی کامیاب ہوں گے اور اپنی اولاد کو بھی کامیاب کریں گے۔ ورنہ یہ جو پہلے اور دوسرے قسم کے والدین ہیں، قیامت کے دن ان کا یہ عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن میدان محشر میں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کا حق انہوں نے دنیا میں ادا ہی نہیں کیا ہے، صرف دنیا 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 کرتے چلے گئے ہیں۔ لیکن تیسرے قسم کے جو والدین ہیں وہ خود بھی کامیاب ہوں گے، اپنی اولاد کو بھی کامیاب کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسرے قسم کے والدین کیسا بنیں گے؟ کیا کرنا چاہیے کہ ہم تیسرے قسم کے والدین میں شامل ہو جائیں؟ کوئی بڑا کام کرنا نہیں ہے، مختصر سے وقت میں بتاؤں گا۔ بس صرف کرنا کیا ہے؟ جو بھی بات ہم اولاد کو بتاتے ہیں اس پر پہلے ہم عمل کریں تاکہ اثر ہو۔ کہتے ہیں کہ بچہ کیمرے کی طرح ہوتا ہے، اس کا دماغ خالی ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں کیمرے کی طرح ہوتی ہیں۔ آپ 100 مرتبہ بولو کہ بیٹا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، اس کے خالی ذہن میں کچھ بھی لکھاوٹ نہیں ہو رہی ہے، کتابت نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے وہ کیمرے سے دیکھے گا، کیپچر کرے گا، پھر اس کی شکل وہ اپنے خالی دماغ میں بٹھائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین خود اچھے بنے، وہ سدھرے، وہ نیک بنے، وہ مسلم بنے، فرما بردار بنے، تقوی والے بنے، مومن بنے، اللہ والے بنے۔ تربیت کی نہیں جاتی، تربیت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بنیں گے ابراہیم تو تربیت خود بخود اسماعیل کی شکل میں ہو جائے گی۔ اگر ہم بنیں گے ابراہیم تو تربیت خود اسحاق علیہ السلام کی شکل میں ہو جائے گی۔ ہم تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تربیت کی نہیں جاتی، تربیت ہو جاتی ہے۔ کرنا ہے کیا ہونا ہے؟ اگر ہونا ہے تو میرے پاس کچھ اوصاف ہیں والدین کے لیے، اگر وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ وہ تو سدھریں گے، کیونکہ وہ اہتمام کر رہے ہیں، ان کی اولاد بھی سدھرے گی۔ چلیے یہ 4 6 10 12 نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمونہ بہترین والدین بننے کے لیے یا والدین کا اولاد کے لیے آئیڈیل بننے کے لیے کیا ہے؟ والدین پکے توحید پرست بنے۔ بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارا گیا آیا ختم ہوا، توحید سمجھ میں آئی نہیں آئی، ہمارے بچے تو موحد بننا، توحید پرست بننا، اللہ والے بننا۔ روز آپ درگاہ کو جائیں گے، بچے کو بولیں گے موحد بنو، بچے پر اثر نہیں ہوتا۔ آپ توحید کا اہتمام کریں، اللہ کا مکمل حق اللہ کو دینے والے بنے، آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی اللہ والے بنیں گے، حقوق اللہ میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہیں تو بچہ بھی نصرانی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر آگ کی پرستش کرنے والے ہیں تو وہ بچہ بھی آگ کی پرستش کرنے والا بن جاتا ہے۔ یا تربیت کی جا رہی ہے کہ تربیت خود بخود ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھ کر نقش قدم پر چلتا ہے۔ توحید اگر ماں باپ کے اندر ہے بچہ موحد بن جاتا ہے۔ میں بالاختصار پیش کروں گا ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اولاد کے لیے آئیڈیل بننا ہے تو یہ ہے کہ توحید کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی مکمل پابندی کرنا ہے۔ روزمرہ کی سنتیں، واجب سنتیں، نفل سنتیں، ہاں اگر کوئی انسانی تقاضا ہے، فطرت کی بات ہے، سنت سے نہیں ہے یا اگر اس پر عمل نہیں کیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بچے کے سامنے
والدین کے لیے ضروری ہے وہ سنتوں کا اہتمام کریں. باپ اگر داڑھی کاٹتا ہے اور داڑھی کاٹ کے شیو کر کے کلین ہو کے صفن صفا بن کے بیٹے کے سامنے بیٹھتا ہے, بیٹا سنت کی پابندی کرنا, کیا اللہ اس کے دماغ میں نہیں ڈالے گا اس کے داڑھی کی طرف نظر؟ بیٹا سوچتا ہے اچھا سنت پر پابندی کرنا, داڑھی گرچہ وہ باپ کو نہیں بولتا, کیوں؟ باپ ہے نا, احترام کرتا ہے, عزت ہے, وقار ہے دل میں. چلیے اگر باپ کو نہ بولے, اللہ نہ ڈالے, شیطان تو وسوسہ ڈال رہا ہے نا. شیطان چاہتا ہے کہ نہیں بچے بگڑے, راہ راست سے بھٹکے, تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا بیٹا تمہارے باپ تم کو سنت کی پابندی بتا رہے, خود داڑھی کاٹتے ہیں, تو کیا وہ سنت کی پابندی کرے گا؟ بار بار داڑھی نہیں یاد آئے گی اس کو ابو کی, امی کی بے پردگی, سنت کی دھجیاں اڑانا. تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے, وہ آئیڈیل بننا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سنتوں کی پابندی کریں. کئی والدین روزمرہ کی سنتوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں بچوں کے سامنے, نہ اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, کھانے میں, پینے میں, بات چیت کرنے میں سنت نہیں ہے. ہم کتنا سنت کو سکھائیں گے؟ استاد کو بولے استاد ادھر آؤ ذرا میرے بیٹے کو سنت سکھاؤ, کتنا استاد سکھائیں گے؟ بچہ بیٹھتا ہی 15-20 منٹ ہے استاد کے پاس اور پورا دن رات تمہارے پاس ہوتا ہے. تم سنت کی پابندی نہیں کر رہے ہو تو بیچارے استاد کتنا سنت سکھائیں گے؟ سنت کا معنی بتاتے بتاتے 15-20 منٹ ہو جاتے, بچہ چلا جاتا ہے. سنت سکھاتے ہیں ماں باپ. تو آئیڈیل ماں باپ کون ہے بچے کے لیے؟ وہ جو سنت کی پابندی کرتے ہیں. اچھا تیسرا کام کیا کرنا ہے اگر بچے کی اچھی تربیت کرنا ہے؟ توحید, سنت, اس کے بعد نماز کی مکمل پابندی اور ہر نماز کا ادب. کیوں میں ادب کی بات کر رہا ہوں؟ بڑے پوائنٹ اور نقطے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم میں نماز پڑھتے ہیں جی لیکن نماز کا ادب نہیں ہے ہمارے پاس, روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کا ادب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے صف میں ذرہ اونچ نیچ ہو جائے نا, نماز ختم ہوتے ہوتے بازو والے دونوں دشمن بن جاتے ہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے سلام کلام تھا, نماز ختم ہوتے ہوتے ادھر منہ کر کے چلا جاتا, ادھر منہ کر کے چلا جاتا. مسئلہ کیا ہوا؟ ذرا اونچ نیچ ہو گئی, صف میں ادھر ادھر ہو گیا, مسئلہ ختم, دوستی دشمنی میں بدل گئی. پڑھ رہے نماز لیکن ادب کا ہے. بچوں کے سامنے نماز کی پابندی بھی کرنا اور نماز کا اقامت صلاۃ کا اہتمام بھی کرنا اور اس کی عزت بھی کرنا, اس کا ادب بھی کرنا. آپ دیکھیے بچے کے دل میں کیسا نماز کا اہتمام اور نماز کا ادب پیدا ہو جاتا ہے. یہ آئیڈیل ہے والدین, ورنہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا, اے پیغمبر سنو, تم خود نماز پڑھو, پھر اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور اسی پر جمے رہو. اللہ نے نہیں فرمایا اولاد کو نماز سکھاؤ, پہلے پڑھو بعد میں سکھاؤ, بعد میں اسی پر جمے رہو. نماز کی پابندی ماں باپ اگر کرتے ہیں, ماں باپ کیا کرتے ہیں بیچارے, مغرب کا وقت ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے تو باپ موبائل میں ہے, ماں ٹی وی کے سامنے ہے, جاؤ بیٹا اذان ہو رہی ہے, جاؤ جاؤ جلدی جاؤ, استاد انتظار کر رہے نا, مکتب بھی ہے تمہارا. کیا جائے گا بولیے ذرا بچہ؟ اگر آئے گا بھی نماز پڑھے گا بھی تو کیا پڑھے گا وہ نماز؟ مکتب بھی پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ باپ اس کو اگر مسجد لائے, بیٹا چلو میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی نماز پڑھیے, پھر میں نماز سے فارغ ہو کے کام کو جاؤں گا, آپ مکتب پورا کر کے آئیے. بیٹے کے دل میں نماز کی اقامت کی اہمیت ہی نہیں رہتی بلکہ اس کام کا, اس عمدہ عمل کا ادب بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. ادب ماں باپ سکھاتے ہیں, کوئی اور چیز نہیں سکھاتی ہے. کوئی کتاب انسان کو یا بچے کو ادب نہیں سکھاتی ہے, کوئی لٹریچر ادب نہیں سکھاتا ہے, کوئی اور بیان ادب نہیں سکھاتا ہے. ماں باپ اس کو ادب سکھاتے ہیں. آئیڈیل بنے گا نہیں ماں باپ, بننا چاہیے. اچھا اور کیا کرنا ہے؟ اسلام کے جو احکام ہیں, شریعت کے احکام, ان کی ماں باپ پابندی کریں. بہت سے احکام ہیں, زکوٰۃ کی پابندی نہیں, اور جتنے بھی احکام ہیں ان کی پابندی ماں باپ کرتے ہی نہیں ہے. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو بچہ روز 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 دیکھ کر احکام شریعت کی طرف سے اس کا دماغ نکلتا رہے گا اور آگے چل کر وہ بھی اسلامی احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. نہ شادی بیاہ میں, نہ کاروبار میں, نہ تعلقات میں, نہ لین دین میں, نہ وضاقتہ میں, نہ واجبیت میں, نہ فرضیت میں, کچھ بھی نہیں. ایک بھی حکم کا ادب, ایک بھی شریعت کے کام کا ادب, اور نہ ہی اس کی اہمیت اور نہ ہی اس کا اہتمام اس کے اندر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی زندگی میں اس نے احکام شریعت کو دیکھا ہی نہیں ہے نا. تو ماں باپ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں, چاہے وہ
माली अहकाम हो, चाहे वो बदनी अहकाम हो, चाहे वो ज़बानी अहकाम हो, इन अहकाम का ताल्लुक़ चाहे अल्लाह से हो, इन अहकाम का ताल्लुक़ चाहे हुकूकुल इबाद से हो, क्योंकि हुकूकुल इबाद के अहकाम कुछ ज़्यादा ही हैं। उन अहकाम की अगर पाबंदी माँ बाप करते हैं, बच्चा भी करता है। चलिए और क्या करना है, अब ज़रा गौर से सुनिए, दिल के भी कान खोल लीजिए ज़रा। ज़बान की हिफाजत माँ बाप बच्चे के सामने सख्ती से करें, वरना फिर तो बच्चा नहीं सुधरता। क्यों बताइए? सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन सी चीज़ इंसान को जहन्नम में डालने वाली है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान पकड़ के कहा, ज़बान नहीं कहा, बाहर निकाली, पकड़ा, फिर कहा ये है वो चीज़ जो तुमको सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है। माँ बाप अगर ज़बान की हिफाजत ना करे, बेकंट्रोल करे, उसकी लगाम को ढील दे दे और ये सोचे बैठकर मेरा बच्चा अच्छा बनना जी, कभी भी गलत बात नहीं बोलना, ज़बान की हिफाजत करना, फिर उसको बिठा के बोलते भी हैं बेटा देखो नबी ने फरमाया ज़बान की हिफाजत करो, अल्लाह ने भी फरमाया छोटी छोटी बात तुम्हारी पकड़ी जाएगी, लिहाजा देखो ज़बान का सही इस्तेमाल करो। फिर सुनते सुनते बच्चा क्या सोचता है, तुम करो जी पहले, ना तुम्हारे अंदर ज़बान की हिफाजत है, ना अम्मा के अंदर ज़बान की हिफाजत है, हम कहाँ से करेंगे? बताइए ज़रा, असर होगा? असर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता। तो ज़बान की हिफाजत माँ बाप ज़रूर करे। और अगर यहाँ बच्चे हैं तो सुन रहे होंगे, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, हमारी तरबियत का आसान रास्ता यही है, वरना बोलने से कुछ नहीं होता। अगर बोलने से ही सब कुछ होता तो सारे अंबिया की सारी उम्मतों में से हर एक उम्मती इस्लाम लाता या ईमान कबूल करता, कोई काफिर बाकी नहीं रहता। बताइए, सिर्फ बोलने ही से होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ क्यों होती? बोलने से सब कुछ नहीं होता, बल्कि करने से बहुत कुछ होता है। तो ज़बान की हिफाजत माँ बाप करे, ज़बान को अपने कंट्रोल में रखे, ख़ास करके अगर बच्चे सामने हैं खूब एहतमाम करें ज़बान की हिफाजत का, ये सोचते हुए कि अगर मैं ज़बान की हिफाजत करूँगा सवाब मुझे तो मिलेगा, लेकिन इस हिफाजत का फ़ायदा मेरे बच्चों पर असर करके भी होने वाला है। इसी तरीके से माँ बाप अगर आइडियल बनना चाहते हैं और अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बच्चे के सामने किसी की ग़ीबत नहीं करना। बच्चे के सामने अगर ग़ीबत की जाएगी वो भी ग़ीबत करेगा, आप उसके सामने किसी की ग़ीबत करेंगे ना, वो स्कूल में अपने दोस्तों के सामने उसकी ग़ीबत करेगा, मज़े ले लेकर करेगा। क्यों वैसा? माँ बाप कर रहे हैं ना। और अगर माँ बाप बोले बेटा ग़ीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना, हर एक की इज्जत होती है, एहतराम करना, वो करना, फिर बच्चा सोचता है तुम खुद करते हो ना ख़ानदान वालों की, उनकी इनकी ग़ीबत, तो मैं कैसे क्या बच सकता हूँ। तो माँ बाप अगर अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आइडियल बने। क्या करना है? ग़ीबत किसी की भी नहीं करना है। और उसके साथ साथ कभी भी माँ बाप अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोले, कभी भी झूठ नहीं बोलना। मैं क्या बताऊँ आपको, तजुर्बे की रोशनी में प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा कि हम और आप आज इतना झूठ बोलते हैं अपनी ज़बान से, बेतहाशा झूठ का अंबार लगा देते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते ही हैं, लेकिन तरबियत के सिलसिले में बच्चे को भी झूठ सिखाते हैं। बाहर से कोई आया, मिसाल दी जाती है ना, बाहर से कोई आया, बोला बेटा लो फ़ोन लो, बोलो ज़रा अंकल अब्बू सो रहे, या अब्बू बाथरूम में गए, या ये हुआ वो हुआ। बच्चा नहीं सोचता ये झूठ है, उसे नहीं मालूम है ये झूठ है। अरे 5-6 साल के बच्चे को भी मालूम होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है और सच्ची बात क्या है। तो झूठ माँ बाप हरगिज़ ना बोले। और हमारा तुरफा तमाशा तो ये है कि इन कामों में लोगों से बचने के लिए खुद बच्चों से झूठ बुलवाया जाता है। माँ भी बुलवाती है, बाप भी बुलवाता है। फिर हम जो है ना सोचते बच्चे की तरबियत होना, झूठ नहीं बोलना, नेक बनना, साले बनना, अल्लाह वाला बनना, तुम ही रुकावट हो जो उसको अल्लाह वाला बनाने से रोकते हो। तो ज़बान की हिफाजत में ना ग़ीबत करे और ना ही अपनी ज़बान से झूठ बोले। और क्या करना है सुनिए ज़रा, क्या माशाअल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं। हम अगर माँ बाप, मैं भी वालिदैन में शुमार हूँ, आप भी हैं, और ये जो आज के बच्चे नौजवान हैं अभी तक इनके निकाह नहीं हुए, अल्लाह जल्दी करने की तौफीक अता फरमा। पता नहीं किस वजह से 30-30 साल की उम्र को पहुँच गए हैं, ये भी कल को वालिदैन बनेंगे। तो सबके लिए ये चीज़ अहम है, बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने बड़ों का अदब करें, बाप का अदब करें, दादा का अदब करें,
खालू का अदब करें, मामू का अदब करें, माशरे के बड़े जो होते हैं, जो सोसाइटी के बड़े होते हैं, आम व खास बुजुर्ग हैं, कम से कम अगर उम्र में भी बड़े हैं, उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है तो उनका अदब और एहतराम बच्चे के सामने ज़रूर करें, वरना बच्चा कभी भी बड़ों का अदब नहीं करता। अरे आज हम बड़ों की क्या कहते हैं उसको, बड़ों का तमस्खर, बड़ों का मजाक, बड़ों के साथ दिल लगी बच्चों के सामने उनको भी हंसा हंसा के करते हैं। तो बच्चे बड़ों का एहतराम कैसा करेंगे बताइए ज़रा, करेंगे क्या? फिर शिकायत कर दे, बच्चा दादा की ज़रा भी नहीं सुनता, बदतमीजी करता है, तुम्हारे को देखे कर रहा है, वो तुम्हें देख कर वो दादा का एहतराम नहीं कर रहा, दादा का अदब नहीं कर रहा, बड़ों का अदब नहीं कर रहा है। और हम क्या है, अरे बच्चों को बिठा के बड़ों के साथ बेएहतरामी की बातें करते हैं, तमस्कर करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे क्या सुधरेंगे, किसका अदब करेंगे बताइए ज़रा? हर चीज़ का अदब बच्चा किससे सीखता है? माँ बाप से सीखता है ना। क्या बताऊँ, इतना बेहतरीन वाक़या, हम वालिदैन को अल्लाह नेक तौफीक अता फरमाए, आज बड़ों का एहतराम क्यों करना छोड़ दिया है बच्चों ने। आज से पहले देखिए, आपका भी बचपना था, आपका भी था, कितना एहतराम करते थे बच्चे, नाना, दादा, आलिम, मौलाना, उस्ताद, टीचर। आज टीचर और कंप्लेंट, ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। आज टीचर पढ़ाते पढ़ाते आंख दिखाने से भी डरता है कि कंप्लेंट हो जाएगी। इतना बेअदब हो गया है बच्चा बड़ों के मामले में। किसने सिखाया बोलो जरा? माँ बाप ने सिखाया? अच्छा छड़ी दिखाए, मारे नहीं अभी, दिखाए चलो जरा, फिर उन्हें भी जोश में आ रहा, चलो बाप भी आ रहे साथ में। उसके बाद सारी जिंदगी उस टीचर का अदब उसके बच्चे के दिल में नहीं आएगा। कौन बेअदब बना है? बड़ों का एहतराम करने से किसने रोका? माँ बाप ही ने रोका है ना। सुनिए वाकया सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मेरे सहाबा बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी मुशाबिहत मोमिन की तरह है? तो सहाबा किराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल ऐसा कैसा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दरख्त जो कभी भी अपने पत्तों को नहीं गिराता और उसकी शाखें भी बहुत ऊंची होती हैं और वो हर मौसम में फल देता है, मतलब चौतरफा हर नाहिए से मोमिन की तरह है, क्योंकि मोमिन भी हमेशा फ़ायदेमंद होता है। मोमिन भी हमेशा कभी किसी को नुकसान, कभी किसी को धोखा, कभी किसी को ज़्यादती, जुल्म हरगिज़ नहीं करता है। बताइए ज़रा वो कौन सा दरख्त है? तो साहबा कहते हैं कि हमारे जहन जंगल के दरख्तों की तरफ घूमने लगे, वो हो सकता क्या, ये हो सकता क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो जी मैं ये बता देता हूँ, वो खजूर का दरख्त है। एक तो ऊंचा होता है, उसकी शाखें किसी को नहीं लगती। अब देखिए ना, गली में जाते जाते गाड़ी पर कहीं इधर शाख लग जाती है, कहीं इधर शाख लग जाती है, छोटे छोटे दरख्त। लेकिन खजूर का दरख्त, उसकी शाखें ऊंची, पत्ते भी नहीं गिरते और हर मौसम में फल देता है। और आम मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है, और कलिंगड़े, तरबूज, खरबूज मौसमों का इंतज़ार करो। लेकिन ये खजूर क्या है, हर मौसम में दस्तयाब। ये बात अलग है कि हिंदुस्तान में सिर्फ रमज़ान में आता है, हिंदुस्तानी सिर्फ रमज़ान में पसंद करते तो रमज़ान में ही आएगा। आप हर साल, हर महीने, हर दिन हर किस्म की खजूरें खरीदना शुरू कर दीजिए, मार्केट में हर दिन हर किस्म की खजूरें नज़र आएंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खजूर का दरख्त है असल में, जो हमेशा फ़ायदेमंद है। और मोमिन की मुशाबियत इसके साथ इसलिए है कि मोमिन भी हमेशा फ़ायदेमंद होता है। मैं नुक्ते की बात बता रहा हूँ, बच्चे और माँ बाप की बात बताते बताते नुक्ते की बात ये बता रहा हूँ। जो मोमिन कभी अपने आप को मोमिन कहने वाला कभी किसी के नुकसान की सोचता है, कभी किसी को ज़रर पहुँचाना सोचता है, कभी किसी की बुराई सोचता है, कभी किसी के बारे में बुरा गुमान रखता है, मोमिन नहीं है, नहीं है, नहीं है। नबी ने दरख्त की मिसाल देकर समझाई ताकि ये बात मेरे सहाबा के, मेरे उम्मत के सबसे पहले तबके के दिलो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर छोटे बच्चे थे 10-11 साल के। उस मजलिस में जब मजलिस बर्खास्त हो गई, नसीहत की मजलिस होती है ना, अभी थोड़ी देर के बाद आप लोग भी नमाज़ पढ़ के चले जाएंगे, तो कहते हैं कि मैं जब मेरे अब्बू के साथ जाने लगा तो मैंने कहा, अरे मेरे अब्बू जान सुनिए, सुबहान अल्लाह, आप भी कहिए दिल में। कहते हैं कि मैंने कहा है मेरे अब्बू जान, मेरे जहन में कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा था कि वो खजूर का ही दरख्त है, मेरे ज़बान पर बात आते आते रुक रहे थे, लेकिन मैंने नहीं कहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे बेटे अगर बोल ही देते ना तो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुम देते आज, लेकिन क्यों नहीं बोले बेटे? हसरत देखिए बात की, क्या बात है। अच्छी चीज़ बेटे से नमूदार नहीं हुई, जबकि बच्चा उस सलाहियत का मालिक था।
تو باپ کو حسرت پیدا ہوئی ہے اور خوشی ہوئی، کم سے کم معلوم تو ہے، لیکن بیٹا اگر بول دیتے تو میرا سر جو ہے شرم سے اتنا اونچا ہوتا کہ اتنی بڑی خوشی، اتنا بڑا مال مجھے خوشی نہیں دیتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابو بولتا کیسے؟ آپ ہیں اس مجلس میں، ابو بکر ہیں اس مجلس میں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے ادب نے میری زبان پر تالا لگا دیا۔ ابو اچھی بات بھی اگر صحابہ کی اولاد بولنا چاہتے تو بڑوں کا ادب کرتے ہوئے اپنی زبان پر تالے لگاتے۔ آج ماں باپ بھی اتنے بے ادب ہیں کہ بڑوں کا ادب نہیں کرتے، بچے تو اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ بڑوں کا احترام خود کرو پہلے، تب تمہارے بچے بھی بڑوں کا ادب کریں گے۔ اگر تم بھی، تمہارے اولاد بھی بڑوں کا احترام نہیں کرے گی تو اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجئے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو بڑوں کا ادب ماں باپ کریں تو بچے بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد ماں باپ کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا، کبھی دھوکہ نہیں دینا، نہ دوسروں کو نہ خود بچوں کو، ورنہ وہ بھی دھوکے باز بن جائیں گے۔ آپ ان کو دھوکہ دیں گے نا، وہ ٹیچر کو دھوکہ دیں گے، آپ کو بھی دیں گے، دوستوں کو بھی دیں گے، پھر بڑے ہو کے اچھے خاصے دھوکے باز بن جائیں گے۔ کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ ایک عورت صحابیہ اپنے بیٹی یا بیٹے یا بیٹی کو ایسا مٹھی باندھ کے اس کو بلا رہی ہے کہ بیٹا لے لو لے لو لے لو۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اماں ہاتھ میں کچھ ہے کہ یوں ہی بلا رہی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھیے ہے میرے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نہیں ہوتا تو جھوٹ اور دھوکہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ تو بچے کے سامنے کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا، نہ بچے کو نہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہر ایک کے معاملے میں اچھا گمان رکھنا، خاص کر کے بچے کے سامنے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ تو اندرونی معاملہ ہے، اس میں والدین کا اور بچوں کا کیا تعلق ہے؟ کیوں؟ جتنا ہم حسن ظن جس کے بارے میں رکھتے ہیں نا، اتنا وہ ظاہر ہو کے سامنے آتا ہے۔ میں کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں تو میرے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ میں فلاں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، تو بچہ بھی ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا۔ اگر برا گمان ہے تو کہیں نہ کہیں برائی نکلے گی ماں باپ کی زبان سے، تو بچہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگے گا، سوچنے لگے گا اچھا میرے ماں باپ اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، میرا ماں باپ اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، سوچے گا، وہ بھی برے گمان کا عادی ہو جائے گا، سن سن کے، دیکھ دیکھ کے۔ پریکٹیکل ایک اور کام ہے، آخری کام میں آپ کو بتاؤں، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے معاملے میں ان کے سوال جواب، ان کے ضروریات، ان کی چھوٹی موٹی خواہشات پر ٹال مٹول نہ کریں۔ سب سے بڑا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر بار بار ٹال مٹول تو کرنا ہے کیونکہ بچوں کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے، انسان کے نہیں ہوتی تو بچوں کی کیوں ہوئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان قبر میں جاتا ہے لیکن خواہشیں ادھوری چھوڑ کر جاتا، وہ تو پھر بھی معصوم بچہ ہے، تو اس کی بھی خواہشیں ہوں گی کیا؟ نہیں ہوں گے، لیکن کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں بچہ چاہتا ہے کہ ماں باپ پوری کرے اور ماں باپ ٹالنا چاہیے، پہلے ہی نہیں دینا چاہیے، ورنہ چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کے دل و دماغ میں، لیکن زیادہ بھی نہیں ٹالنا۔ چلیے بڑا نقصان کیا ہے پتہ ہے؟ بچوں کے دل سے ماں باپ کے اوپر کا یقین نکل جاتا، سب سے پہلے یقین نکل جاتا ہے، اور وہ بھی ہر معاملے میں، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو دین کا معاملہ ہو، ہمیشہ ٹال مٹول کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹال مٹول نہ کریں۔ یہ 11 نصیحتیں ہیں ہم ماں باپ کے لیے، اگر ہم عمل کریں گے ہمارے بچے بھی عمل کریں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے ایمان والے بندو سنو، تمہارے بچے اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں جبکہ تم ان کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، لہٰذا آئیڈیل بننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، پہلے آئیڈیل بنو، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت بچوں کو اچھا نہیں بنا سکتی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم بھی والدین کی لسٹ میں شامل ہیں، اللہ ہمیں بھی آئیڈیل والدین بننے کی توفیق عطا فرما، والدین کی شکل میں اچھا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج ہماری اولاد بے راہ روی کا شکار ہے، اللہ انہیں اچھی نصیب فرما، اچھی اطاعت نصیب فرما، اچھی تقدیر نصیب فرما۔
سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے رسول کے، ماں باپ کی، بڑوں کے اور اچھے کاموں کی فرما برداری کرنے کی ہماری اولاد کو نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہمیشہ اسی حال میں قائم رکھ اور مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔